ناظرین بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کو مشرق وسطی میں سیکیورٹی صورتحال پر تشویش ہے، سفارتکاری ہی واحد راستہ ہے، فریقین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ گزشتہ کچھ دن صورتحال میں بہتری رہی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فریقین کو اسلام آباد اہم موضوع پر واپس لایا جائے۔ پاکستان ایران امریکہ معاملے میں اپنا کردار جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری خطے کے دیگر حصوں تک نہیں پھیلنا چاہیے۔ ہم نے سعودی وزارت دفاع کا بیان دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ بھارت میں حقائق پر مبنی رپورٹنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہی۔ بھارت آزاد آوازوں کو دبانے کے لیے جبرانہ اور پابندیوں پر مبنی اقدامات پر انحصار کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی میڈیا اور میڈیا تنظیمیں بھارت میں آزادی اظہار پر قدغنوں کا نوٹس لیں۔ DW کی دستاویزی فلم گمراہ کن ہے، پاکستان اسے مسترد کرتا ہے۔ DW کی دستاویزی فلم پرانے بیانیے، قیاس آرائیوں اور جانبدار ذرائع پر مبنی ہے۔ Last week, in this vein, our Prime Minister, His Excellency Mohammad Shahbaz Sharif, spoke with His Royal Highness, the Crown Prince of Saudi Arabia, Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. During the call, both the distinguished leaders agreed to continue working very closely to maintain regional peace, stability, and the uninterrupted flow of lawful maritime commerce through the Red Sea as well as the Strait of Hormuz in this wider region. Following up on this important telephone call, and 2 days later, on the 25th July, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, Senator Mohammad Ishaq Dar, held a telephone conversation with the Foreign Minister of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud. They discussed the latest regional developments, reaffirmed the close and brotherly ties between Pakistan and Saudi Arabia. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی امن و امان کی صورتحال، خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی موجودہ صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جاری اقدامات پر بریفنگ دی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی بہادری، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے اور ملک میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملاقات کے دوران ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور باہمی دلچسپی کے دیگر اہم قومی امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ PDM میں شامل تمام جماعتوں کا کچا چٹھا کھل گیا ہے۔ وہ خود ہی مان گئے کہ وہ فارم 45 نہیں بلکہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات پر بھتہ ٹیکسز کو نہیں مانتے۔ جماعت اسلامی 7 اگست کو چوکوں چوراہوں پر گاڑیاں اور موٹر سائیکل بند کر کے احتجاج کریں گے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی پر کسی کو اعتراض ہے وہ الگ، لیکن گولی اور طاقت سے کچل کر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر ہے کہ ٹریکٹر جو لوگ چلاتے ہیں کسان وہ پھنستے ہیں، جو پبلک ٹرانسپورٹ سے سفر کرتے ہیں، جو سبزیاں اور دالیں اور اشیاء خرد و نوش آتی جاتی ہیں ان پہ فرق پڑتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے پر فرق پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پیٹرولیم کی پرائسز ہیں یہ مہنگائی کو بڑھاتے ہیں، اور پھر اگر کبھی تھوڑی سی پرائس کم ہوتی ہے تو باقی اشیاء پر جو چیزیں بڑھ جاتی ہیں وہ کم نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی تو اس پورے عمل کے نتیجے میں پھنستا چلا جاتا ہے اور 2 وقت کی روٹی لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے۔ ہمارے حکمران طبقہ کہتا ہے دیکھو ریسٹورنٹس میں رش ہیں، دیکھو فلاں جگہ پہ لوگ مالز میں موجود ہیں۔ میں ان وزراء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان مالز میں اور ریسٹورنٹس میں کتنے % لوگ ہوتے ہیں؟ پاکستان میں 40% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری جانب آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس اسپیکر نبیلہ ایوب کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین کی جانب سے موجودہ صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی قرارداد پیش کی گئی، جسے ایوان نے منظور کر لیا۔ قرارداد میں حالیہ واقعات کے حقائق جاننے کے لیے غیر جانبدار کمیشن قائم کرنے، اسے انکوائری کے لیے مکمل اختیارات اور تمام متعلقہ معلومات تک رسائی دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ کمیشن کی حتمی رپورٹ آنے تک مظاہرین احتجاج
ختم کریں اور حکومت فوری طور پر حالات معمول پر لانے کے لیے اقدامات کرے۔ ایوان نے پولیس اور دیگر سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ حالات خراب کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے، جبکہ پرامن مظاہرین سے اپیل کی گئی کہ مسلح عناصر سے خود کو الگ کریں۔ قرارداد میں آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس فوری بحال کرنے، شہریوں کے جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانے اور ہر قسم کے تشدد اور انتشار کو مسترد کرنے کا بھی اعادہ کیا گیا۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا گرین ٹرانسپورٹ انقلاب زور و شور سے جاری۔ مزید 7 اضلاع کے 17 روٹس پر 77 الیکٹرک بسیں عوام کی خدمت میں مامور ہیں۔ پنجاب کے 7 مزید اضلاع کو ایئر کنڈیشنڈ، وائی فائی، CCTV مانیٹرڈ اور چارجنگ پورٹس سے لیس جدید الیکٹرک بسیں مل چکی ہیں۔ گجرات، نارووال، قصور، شیخوپورہ، ننکارا، لودھرا اور وہاڑی، اس میں بھی آج الحمدللہ گرین بس سروس جو ہے وہ آج سے آپریشنل ہو جائے گی، فنکشنل ہو جائے گی، اور یہ تمام وہ ڈسٹرکٹس ہیں، چاہے وہ قصور ہو، گجرات ہو، نارووال ہو، ننکانہ ہو، لودھرا ہو، وہاڑی ہو، یہ تمام وہ ڈسٹرکٹس ہیں جن کے اندر کبھی پہلے جو گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہے یا سرکاری ٹرانسپورٹ ہے اس کی فیسلٹی ان کو کبھی نہیں ملی۔ گرین بس ایک بہت ماشاءاللہ نہ صرف پاپولر منصوبہ ہے، اور پاپولر اس لیے ہے کہ اس نے لوگوں کی وہ والی ضرورت پوری کی ہے جو ایک ان کی روزمرہ کی سہولت ہے، چاہے انہوں نے بازار جانا ہو، انہوں نے آفس جانا ہو، انہوں نے کاروبار پہ جانا ہو، انہوں نے جو ہسپتال جانا ہو، کالج جانا ہو، یونیورسٹی جانا ہو۔ اور مجھے اس کی اہمیت کا اور بھی زیادہ احساس ہوا جب میں آزاد جموں کشمیر گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب آج گورننس اور ترقی میں آگے ہے۔ پنجاب کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ٹریننگ کالجوں میں لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ بچیوں پر یقین کرنے والے والدین قابل تحسین ہیں۔ خواتین تمام اداروں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پنجاب میں خواتین بااختیار بن رہی ہیں۔ پنجاب آج ہر شعبے میں سبقت لے گیا۔ پنجاب جس طرح چل رہا ہے اس کی مثال پوری دنیا دے رہی ہے۔ مریم نواز شریف نے مزید کہا کہ پنجاب میں جرائم کی شرح میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ بھی دینا چاہتی ہوں، ان کو اکنالج بھی کرنا چاہتی ہوں، اور میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ملک کے لیے وہ خدمت انجام دی ہے، ملک کے لیے وہ کنٹریبیوشن اپنی دی ہے کہ یہ ملک آپ کا قرض دار رہے گا۔ اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے پنجاب کی بیٹیوں کہ یہ خواتین کا سب سے بڑا بیچ ہے جو آج پاس آؤٹ ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ 1100 سے زائد بچیاں ہیں اس کے اندر، اور پنجاب پولیس میں اس وقت 6000 سے زیادہ خواتین اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں، اپنے فرائض ادا کر رہی ہیں۔ آپ سوچو کہ میرے لیے جو ایک خاتون چیف منسٹر ہے، میرے لیے یہ کتنا بڑا فخر کا مقام ہے کہ پنجاب آج صرف گورننس میں آگے نہیں ہے، آج صرف ترقی میں آگے نہیں ہے، آج صرف کامیابی کے جھنڈے نہیں گاڑ رہا، آج صرف ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز میں آگے نہیں ہے۔ افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور میں ایک خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 10 افراد ملبے تلے دب گئے۔ 3 بچوں سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق سکھ نہر کے قریب بھٹا محمدین کالونی میں حادثے کا شکار ہونے والے گھر کی چھت مٹی اوٹی اور گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 50 سالہ شاہدہ، 22 سالہ احد علی، 12 سالہ حسنین، 60 سالہ سمینہ، 24 سالہ کومل، 23 سالہ مجاہد، 7 سالہ نیلم اور 8 سالہ حماد شامل ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق امدادی کارروائی جاری ہے۔ ابھی مزید 1 سے 2 افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ عمارت کی دیواریں بہت خستہ ہیں۔ کوشش ہے ملبے تلے پھنسے باقی افراد کو بحفاظت نکال دیا جائے۔ اس آپریشن میں ریسکیو کی 6 ایمرجنسی گاڑیوں کے ساتھ 20 ریسکیورز موقع پر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے باغبان پورہ میں چھت گرنے کے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔
فیصل آباد کے علاقے تلیاں والا میں مکان کے چھت گرنے سے دو کمسن بھائی جاں بحق جبکہ ماں اور کمسن بیٹا شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق بچوں میں 5 سالہ سبحان اور 6 ماہ کا رضوان شامل ہیں۔ اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری اور امدادی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ امدادی ٹیموں نے جاں بحق ہونے والے بچوں کی لاش کو ضروری کارروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں 6 سالہ احمد اور اس کی والدہ رضوانہ شامل ہیں۔ زخمیوں کو بھی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس تیمور نے شمالی بحیرہ عرب میں پھنسی ماہی گیر کشتی کو بچانے کے لیے کامیاب ریسکیو آپریشن کیا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس تیمور نے کامیاب آپریشن میں سمندر میں پھنسے 19 ماہی گیروں کو بھی بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ ماہی گیر کشتی گوادر سے تقریباً 120 ناٹیکل میل جنوب میں انجن کی خرابی کے باعث پھنس گئی تھی۔ کشتی پر سوار عملے کے تمام 19 افراد جن میں 11 پاکستانی اور 8 ایرانی شہری شامل تھے ان کو بحفاظت بچا لیا گیا۔ جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوارڈینیشن سینٹر نے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کے لیے پاک بحریہ سے رابطہ کیا تھا۔ پاک بحریہ کے جوانوں نے کشتی کے عملے کو سمندر میں خوراک، پینے کا پانی اور طبی امداد فراہم کی اور ان کو باہر نکال لیا۔ عالمی منظرنامے سے اپڈیٹ شامل کریں گے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک بار پھر ایران پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں سینٹ کام نے کہا کہ آج مشرقی امریکی وقت کے مطابق رات 8 بجے ایران کے خلاف فضائی حملے شروع کر دیے گئے۔ امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائی گزشتہ روز مشرقی وسطی میں تعینات امریکی افواج پر ایران کے مبینہ حملوں کی کوشش کے جواب میں کی جا رہی ہے۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران پر حالیہ حملے تہران کے اقدامات کے خلاف طاقتور اور فیصلہ کن رد عمل ہیں۔ دوسری جانب ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے مختلف شہروں میں دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق قشم جزیرے میں بھی شہر کے اندر 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایک میزائل رہائشی علاقے میں گرا، تاہم جانی نقصان یا زخمیوں کے بارے میں فوری طور پر کوئی معلومات سامنے نہیں آئیں۔ دوسری جانب بشہر صوبے میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس علاقے میں ایران کا واحد جوہری بجلی گھر بھی واقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق بندر عباس میں بھی 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جبکہ ابو موسیٰ، کیش اور قشم کے جزیروں سے بھی دھماکوں کی آوازوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جنوبی بندرگاہوں پر دوبارہ عائد کی گئی بحری ناکہ بندی کے تحت اب تک 20 تجارتی جہازوں کو واپس موڑا جا چکا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اس ماہ کے آغاز میں بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کیے جانے کے بعد گزشتہ روز تک 18 جہازوں کا رخ موڑا گیا تھا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 تجارتی جہاز واپس بھیجے گئے۔ سینٹ کام نے دعویٰ کیا کہ امریکی افواج نے 2 جہازوں کو ناکارہ بھی بنا دیا، جبکہ 2 دیگر جہازوں پر چڑھ کر تلاشی اور کارروائی کی گئی۔ امریکی فوج نے لاک ہیڈ مارٹن کو پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کے لیے انٹرسیپٹر میزائل تیار کرنے کا بڑا معاہدہ دے دیا، جس کی مالیت $58.6 ارب تک ہو سکتی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق پینٹاگون نے اس معاہدے کا اعلان کر دیا کہ لاک ہیڈ مارٹن کے ساتھ اپریل میں $6.7 ارب کا 1 سالہ معاہدہ کیا گیا۔ اب اس معاہدے کو 7 سال میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت مالی سال 2026 سے 2032 تک پیٹریاٹ انٹرسیپٹر میزائلوں کی خریداری کا منصوبہ بنایا گیا۔ پینٹاگون دفاعی کمپنیوں پر زور دے رہا ہے کہ میزائلوں کی پیداوار میں تیزی لائیں۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے بھی دفاعی کمپنیوں پر دباؤ بڑھایا ہے کہ وہ شیئر ہولڈرز کو منافع دینے کے بجائے سرکاری دفاعی معاہدوں کی تکمیل اور پیداوار میں اضافے کو ترجیح دیں۔ لاک ہیڈ مارٹن نے کہا ہے کہ اس فنڈنگ سے کمپنی 2030 کے اختتام تک انٹرسیپٹر میزائلوں کی پیداوار 3 گنا بڑھانے کے اپنے منصوبے پر عمل کر سکے گی۔
اور خبر یہ ہے کہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے بعد امریکی صدر ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اس ہنگامی ملاقات کا مقصد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچانا تھا۔ اس سے قبل امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات میں سعودی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی چاہتے ہیں۔ ایران نواز عراقی ملیشیاؤں نے بھی بنیادی ڈھانچے اور توانائی تنصیبات پر حملے کر کے ریڈ لائن کراس کی، جس کی وجہ سے جواب دینا پڑا۔ سعودی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ عراق میں کارروائی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کشیدگی بڑھانے کے حامی ہیں۔ اب آپ کو براہ راست یہ چلیں گے کراچی، جہاں پر صدر مسلم لیگ نون بشیر میمن کی دیگر ساتھیوں کے ہمراہ نیوز بریفنگ جاری ہے۔ کے بعد پنجاب کے بھی حالات چل رہے ہیں جو 2-2.5 سال میں پنجاب میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پنجاب میں خوشحالی کی کوشش ہوئی ہے، پنجاب میں ہر طرح کے سیکٹر میں، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، کمیونیکیشن ہو، انڈسٹریلائزیشن ہو، جو بھی انویسٹمنٹ لانی ہو باہر سے، جو کچھ بھی پنجاب میں ہو رہا ہے عام آدمی کے لیے، لا اینڈ آرڈر ہو، پیس ہو، سیکیورٹی ہو، سیفٹی ہو، صفائی ستھرائی ہو، تو لوگوں نے یہی دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ووٹ دینے سے پہلے ہر ایک بندہ کوئی تو مثال ہوتا ہے۔ ہمارے پاس یہ بیانیہ تھا، ہمارے پاس پنجاب میں جو ہماری جو ورکنگ ہے 2.5 سال، ہماری جو چیف آرکیٹیکٹ صاحبہ جو ہماری چیف منسٹر پنجاب ہے، ان کا جو کام تھا وہ بولتا ہے، وہ نظر آتا ہے ہر آدمی کو نظر آتا ہے۔ پھر وہاں پہ جو کہ یہاں پہ نہیں نظر آیا، دکھایا بھی نہیں جا سکتا، کہ وہاں پر جو میرٹ ہے ایڈمنسٹریشن میں، اور یہاں پر میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں جو پچھلے ہفتے آئی ہے، کہ ایک پروجیکٹ ہے جس میں 8 ارب روپیہ ایک ڈائریکٹر صاحب لے گئے۔ ایک پروجیکٹ ہے جو اس کو پکڑا بھی کسی اور نے نہیں پکڑا، سندھ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے پکڑا ہے، خود پکڑا ہے 8 ارب روپے کا۔ اس نے ایڈوانس پیمنٹ کر دیا کہ وہ ورلڈ بینک کے پیسے ہیں، وہ پکڑا اس لیے کہ ورلڈ بینک کے پیسے۔ تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمارے ادھر مینڈیٹ کو کوسچن کرتے ہو اور اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ یہ ذرا دیکھ لو جو کہ ووٹر نے دیکھا ہے، اور ہمیں 13 میں سے 9 نشستیں ملی ہیں کلیئر کٹ۔ اچھا، اب وہاں پر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ہیڈ پرائم منسٹر آزاد جموں اینڈ کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ صاحب ہے، جو کہ وزیر اعظم ہے اور پیپلز پارٹی کے نامینیٹڈ ہے۔ وہاں پر وہ پرائم منسٹر ہیں، اور کل میں ایک ٹاک شو میں قاسم مجید صاحب جو وہاں سے ایم ایل اے الیکٹ ہوئے ہیں، ایکس پرائم منسٹر چودھری مجید صاحب کے بیٹے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے باقیوں کے الیکشن ہونے پہ۔ صرف جو اعتراض جو سمجھ میں آئی مجھے ابھی تک کہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، ایڈمنسٹریشن پیپلز پارٹی کی ہے، اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ چیف سیکرٹری بہت اچھے ہیں، آر اوز بہت اچھے ہیں۔ پھر دھاندلی کیسے ہوئی؟ آر اوز نے بہت اچھے الیکشنز کروائے، ادھر بہت اچھے ہیں اچھے، لیکن دھاندلی ہو گئی۔ دھاندلی کس نے کی؟ مسلم لیگ نواز نے، جو کہ وہاں پہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی جماعت نے حکومت کے ساتھ دھاندلی کر دی۔ مطلب یہ ہے کوئی سمجھ میں آنے والی، ڈائجسٹ ہوتی ہے چیز، لیکن یہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ لوگ یہ دیکھیں گے۔ اب آپ لوگوں کو خود حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ آپ
کسی یورپ کے ایریا کی تصاویر دیکھ رہے یا یہ پنجاب کی ہے؟ آپ لوگ خود بخود فیصلہ کریں گے. جب آپ جو فیصلہ کریں گے وہی لوگ فیصلہ کریں گے نا. آپ جب خود تقریر میں کھڑے ہو کر کے ایک پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر یہ کہتے ہیں پی ایم ایل این کے شہباز شریف صاحب کو کہ میاں صاحب، شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب، میرے گھر میں پانی نہیں آتا ٹوٹی کا. 18 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ کے اپنے گھر میں پانی نہیں آ رہا. آپ کے اپنے گھر میں پانی نہیں آ رہا تو مجھے یہ بتائیں جو 60 to 70% کراچی ہے وہ خرید کے پانی پیتا ہے، خرید کے پانی پیتا ہے. اور ہو سکتا ہے ان کے لیے تو بڑی بات نہیں ہے ٹینکر منگوانا، 25,000 50,000 روپے 30,000 روپے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو غریب آدمی ہے جس کی 1,000 روپیہ دہاڑی ہے، جس کی 1,500 روپے دہاڑی ہے، جس کی 500 روپے دہاڑی ہے، یا جو بے روزگار ہے، اس کا حشر بتائیے. وہ پینے کے لیے پانی تو چھوڑے، وضو کے لیے پانی بھی وضو. کراچی میں صدر مسلم لیگ نون سندھ بشیر میمن نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے ووٹرز نے کارکردگی کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا، جبکہ پنجاب میں ہر شعبے میں جدت لائی جا رہی ہے. بشیر میمن کا مزید کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے عوام نے سندھ اور پنجاب کی کارکردگی کا فرق بھی مد نظر رکھا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کراچی میں صدر مسلم لیگ نون سندھ بشیر میمن دیگر ساتھیوں کے ہمراہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے 5 ارب ڈالر کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی ہے، جس سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا. اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کے پاس سعودی عرب کے 8 ارب ڈالر کے ڈپازٹس ہیں. پاکستان نے سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر اس سال اپریل میں حاصل کیے تھے. یہ قرض سعودی عرب نے پاکستان کو 3 ماہ کے لیے دیا تھا، جس سے پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو ادائیگیاں کی تھی. اس قرض کے رول اوور ہونے کی وجہ سے رواں برس پاکستان کی بیرونی مالی ضروریات کم ہو کر 21.5 ارب ڈالر رہ گئیں. غیر ملکی قرضوں پر سود کی ادائیگی سے نصف ارب ڈالر کی کمی آئے. جولائی میں 2.2 ارب ڈالر کے قرضے واپس کیے جا چکے ہیں. چین سے 1.3 ارب ڈالر کے کمرشل قرض کی ری فائنینسنگ اگلے ماہ متوقع ہے. اسٹیٹ بینک نے گزشتہ مالی سال میں اوپن مارکیٹ سے 9 ارب ڈالر خریدے. دسمبر 2026 تک زر مبادلہ کے ذخائر 20.2 ارب ڈالر تک پہنچنے کا ہدف مقرر کیا گیا. ترجمان پنجاب پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ صوبے کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول پر آ گیا ہے، تاہم 5 اگست تک مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ جاری رہنے کے باعث مختلف علاقوں میں فلیش فلڈنگ، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بھی برقرار ہے. پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا ہے کہ صوبے کے بیشتر دریاؤں میں سیلابی صورتحال معمول پر آ چکی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ترجمان پنجاب پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ صوبے کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول پر آ گیا، تاہم 5 اگست تک مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ جاری رہنے کے باعث مختلف علاقوں میں فلیش فلڈنگ، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ برقرار ہے. پی ڈی ایم اے پنجاب نے کہا ہے کہ صوبے کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول پر آ گیا ہے، تاہم 5 اگست تک مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ جاری ہونے کے باعث مختلف علاقوں میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. نمائندہ لاہور نعیم انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نعیم، بتائیے گا مزید کیا کہنا ہے پی ڈی ایم اے کا؟ ہاں جی بالکل فہد، پنجاب پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ صوبے کے بیشتر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول پر آ گیا ہے، تاہم 5 اگست تک مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ جاری رہنے کے باعث مختلف علاقوں میں فلیش فلڈنگ، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ برقرار ہے اور صوبے کے بیشتر دریاؤں میں سیلابی صورتحال معمول پر آ چکی ہے، جبکہ شہریوں کو آئندہ چند روز تک ممکنہ بارشوں کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب کے تمام بیراجوں، دریائے راوی کے تمام ہیڈ ورکس، جبکہ دریائے جہلم اور ستلج میں بھی پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے. دریائے سندھ میں صرف کالا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، جہاں پانی کی آمد 3,31,000 اور اخراج 3,23,000 کیوسک ریکارڈ کیے گئے ہیں. اسی طرح تربیلا، چشمہ اور تونسا کے مقامات پر بھی پانی کا بہاؤ نارمل ہے، جبکہ ڈیرہ غازی خان کے
رود کوہیوں میں بھی صورتحال معمول پر ہے۔ PDMA کے مطابق نالہ 1 اور 2 میں نچلے درجے، جبکہ وزیر آباد کے نالہ پلکھوں میں درمیانے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ دوسری جانب DG PDMA محمد سیف انور جپا نے کہا ہے کہ مونسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ 5 اگست تک جاری رہے گا، جس کے باعث بالائی کیچمنٹ ایریاز میں بارشوں سے مشرقی دریاؤں اور ان سے ملکہ نالوں میں پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ برساتی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں اربن فلڈنگ، جبکہ مری، گلیات اور دیگر پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ ہے۔ DG PDMA نے مزید بتایا کہ دریاؤں کے کناروں اور نشیبی علاقوں میں رہنے والے شہریوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جانا چاہیے، اور حکومت پنجاب نے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپ بھی قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں بنیادی سہولیات اور ادویات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موسم اور سیلاب کی صورتحال کے پیش نظر احتیاطی تدابیر شہریوں کو اختیار کرنی چاہیے۔ دریاؤں، نہروں، ندی نالوں کے اطراف غیر ضروری آمد و رفت اور سیر و تفریح سے گریز کریں، اور بچوں کو ہرگز دریاؤں، برساتی نالوں میں نہانے نہ دیا جائے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعیم انور، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ بلوچستان کے ضلع تربت سے 2 روز قبل اغوا کیے گئے 6 مزدوروں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق تربت سے اغوا ہونے والے 6 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر مقامی انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر میتوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے ضلع تربت سے 2 روز قبل اغوا کیے گئے 6 مزدوروں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق تربت سے اغوا ہونے والے 6 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر مقامی انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر میتوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ لاشوں کو گولیاں مار کر قتل کیا گیا ہے۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی تحقیقات اور لاشوں کی شناخت بھی کی جا رہی ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں کہ بلوچستان کے ضلع تربت سے 2 روز قبل اغوا کیے گئے 6 مزدوروں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق تربت سے اغوا ہونے والے 6 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر مقامی انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر میتوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع تربت سے 2 روز قبل اغوا کیے گئے 6 مزدوروں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق تربت سے اغوا ہونے والے 6 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے۔ بیورو چیف کوئٹہ محمد اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اکرم، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اس افسوسناک واقعے کی؟ جی بالکل ایسا ہے، بلوچستان کے ضلع تربت سے 2 روز قبل اغوا کیے گئے 6 مزدوروں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تربت سے اغوا ہونے والے 6 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر مقامی انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر میتوں کو ہسپتال منتقل کیا، اور پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاشوں کو گولیاں ماری گئی تھیں، اور پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات اور لاشوں کی شناخت کی جا رہی ہے۔ ادھر سیکورٹی ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ شہید مزدوروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے جن کے نام، ان کی جو تصدیق ہوئی ہے، محمد ارشد اور محمد تیمور، محمد پرویز، محمد وزیر، محمد امجد اور محمد یحییٰ کے نام سے ہوئی ہے۔ اور بلوچستان کے معاون برائے محکمہ داخلہ بابر یوسف جی کا کہنا ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اکرم، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ دوسری جانب وہاڑی کے علاقے بورے والا روڈ پر تیز رفتار کوسٹر نے موٹر سائیکل اور رکشے کو کچل دیا۔ ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ اڈا پکھی موڑ پر پیش آیا۔ زخمیوں نے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں، وہاڑی کے علاقے بورے والا میں روڈ پر تیز رفتار کوسٹر نے موٹر سائیکل اور رکشے کو کچل دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وہاڑی کے علاقے بورے والا روڈ پر تیز رفتار کوسٹر نے موٹر سائیکل اور رکشے کو کچل دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ اڈا پکھی موڑ پر پیش آیا۔ زخمیوں میں 2 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ جاں بحق شخص کی لاش اور زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ شاہدین کے مطابق حادثہ ڈرائیور کی غفلت اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں، وہاڑی کے علاقے
بورے والا میں روڈ پر تیز رفتار کوسٹر نے موٹر سائیکل اور رکشے کو کچل دیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 112 کے مطابق حادثہ اڈا پکھی موڑ پر پیش آیا ہے۔ مزید اس افسوسناک واقعے کی تفصیلات جانیں گے۔ بیورو چیف وہاڑی رانا نعیم خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی نعیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ایک افسوسناک حادثہ جو پیش آیا اڈا پکھی موڑ پر، جو ملتان سے ایک پوسٹر جو بورے والا آ رہی تھی اور اڈا پکھی موڑ کے قریب ڈرائیور کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے، کیونکہ وہ انتہائی تیز رفتار تھی اس لیے ڈرائیور اس پر قابو نہ پا سکا اور دوسری جانب رانگ سائڈ پر اس نے ہٹ کیا ہے موٹر سائیکل اور رکشا کو، اور حادثہ کے نتیجہ میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا اور 3 جو ہیں وہ انتہائی زخمی بتائے جا رہے ہیں، جن کو فوری طور پر ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا گیا، یہاں سے ان کو ملتان نشتر ریفر کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ درجن بھر کے قریب ابھی زخمی بتائے جا رہے ہیں، جن کو مرہم پٹی کے لیے اور دیگر جو ہیں وہ لوازمات کے لیے ان کو ڈی ایچ کیو وہاڑی میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ عینی شاہدین کے مطابق یہ حادثہ جو ہے انتہائی تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا ہے، اور اس بارے میں جب ہماری ڈی ایس پی ٹریفک سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پیٹرولنگ پولیس کی یہ ذمہ داری تھی، ہم تو سٹی ٹریفک پولیس کو کنٹرول کرتے ہیں، یہ باہر جو ہے روڈوں پر جو مین روڈ پر وہ پی ایچ پی کنٹرول کرتی ہے۔ تو جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ رانا نعیم خالد، آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ امیر جماعت اسلامی غربی لاہور سید علی ارتضیٰ حسنی کی زیر صدارت میڈیا کمیٹی کا خصوصی اجلاس 7 اگست کے احتجاجی مظاہرے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ میڈیا کمیٹی اجلاس میں ڈیپٹی سیکریٹری لاہور غربی عمیر آوان، سیکریٹری اطلاعات محمد آصف چودھری، سیکریٹری سوشل میڈیا احمد عبداللہ بٹ، امیر پی پی 167 آفتاب عالم، شفیق صدیق، تنویر ارشاد، نوران احمد، جہانگیر اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت ستھرا پنجاب اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا اجلاس ستھرا پنجاب ایجنسیز کے مالی اور انتظامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں ویسٹ کلیکشن فیس کے اہداف اور ستھرا پنجاب کے استعداد کار بڑھانے پر غور اور ریگولیشنز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذیشان رفیق نے کہا کہ جن علاقوں میں ضرورت ہے وہاں مزید لینڈ فل سائٹس بنائی جائیں گی۔ ویسٹ سے بایو گیس، نامیاتی کھاد اور دیگر مصنوعات کی تجاری پر کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق فوڈ چیکنگ کے لیے ڈیجیٹلائزڈ اپلیکیشنز کا آغاز۔ فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور پنجاب فوڈ اتھارٹی نے 3 نئی اپلیکیشنز متعارف کرا دی ہیں۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب سلمہ بٹ نے سیکریٹری فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر کرن خورشید اور ڈی جی پی ایف اے کے ہمراہ اپلیکیشنز کا افتتاح کیا۔ معاون خصوصی سلمہ بٹ نے کہا کہ اسٹار ریٹنگ پروگرام کے ذریعے فوڈ انڈسٹری میں صحت مند مقابلے کو فروغ ملے گا۔ ڈیجیٹل سٹار ریٹنگ سے فوڈ بزنسز کی شفاف اور میرٹ پر مبنی درجہ بندی کی جائے گی۔ جدید الگوریتھم کے ذریعے فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے تحت خودکار سکورنگ کی جائے گی۔ انسانی مداخلت کو کم کر کے ڈیجیٹلائزیشن کو فروغ دیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔